اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد پکا وعدہ ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطورا طور کے پہاڑ کو اور حکم دیا خذو پکڑو ما جو کچھ آتیناکم ہم نے تم کو دیا ہے بقوت طاقت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ واسمعوا اور غور سے سنو قالوا تو کہنے لگے سمعنا ہم نے سن لیا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی واشربوا اور رچ بس گئی بیٹھ گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑے کی محبت بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل کہو بئس ما بہت ہی برا ہے یامرکم حکم دیتا ہے تم کو بھی جس کا ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے یا ایمان والے قل کہو ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدار الاخرۃ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالصتاً خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے علاوہ فتمنوا پس تمنا کرو خواہش کرو آرزو کرو الموتا موت کی ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی بما اس وجہ سے کہ جو قدمت آگے بھیجے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ عزیز طلبہ، یہود کا سلسلہ ان آیات کے اندر چل رہا ہے اور یہودیوں کا جو رویہ تھا اپنے انبیاء کے ساتھ بھی اور بعد میں آنے والے انبیاء کے ساتھ بھی بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور ان کے ساتھ اس کا ذکر چل رہا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان کی شریعت پر ایمان لائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو باور کرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان کس کھاتے میں ہے، کس درجے کا ایمان ہے، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کے پہاڑ کو کھڑا کیا اور زبردستی تمہارے اوپر اقرار کروایا اور حکم دیا کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور غور سے سنو، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا ہم نے سن لیا اور دلوں کے اندر تم نے کہہ دیا کہ ہم کون سا اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور پھر اگر تم اتنے ہی مومن تھے اور مسلمان تھے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تو تمہیں توحید کا درس دیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا تھا، اس کی تعلیم دی تھی، پھر تم نے بچڑے کے ساتھ محبت کیوں کی اور کفر کے اندر کیوں پڑ گئے، اس کی عبادت کیوں کی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور حکم دیتا ہے تو یہ بہت برا ایمان ہے اور بہت بری چیز ہے کہ تمہارا اندر ایمان بھی ہے اور تم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے نبیوں کا انکار کرتے ہو اور اپنے نبیوں کو بھی ایذا پہنچاتے ہو۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے اور تم سمجھتے ہو کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہو تو تم نے تو خود اپنے عمل سے اور رویے سے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی کہ جب وہ کوہ طور کے اوپر تورات لینے کے لیے گئے اور واپس آئے تو تم نے ایک بچڑے کو معبود بنایا ہوا تھا اور اس کی عبادت کر رہے تھے۔ دوسرا جو کافی درس پہلے ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی ان آیات کے شروع میں کہ یہود سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم جنت کے اندر جائیں گے چاہے ہم دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی گزاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اس تصور کو، اس خیال کو ایک مرتبہ پھر اس کی نفی کر رہا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اے نبی ان سے کہو کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خاص طور پر تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اور باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تم ہی جنت میں جاؤ گے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ حقیقت میں جس شخص کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے اور جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، اور جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا کی لذتیں، مزے، یہ دنیا کا عیش و آرام، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں اور بالآخر اس نے ختم ہونا ہے، حقیقی عیش و آرام، حقیقی لذت، حقیقی مزے تو جنت کے اندر ہیں، تو وہ جنت کی تیاری کرتا ہے، اور ایسے انسان کے دل کے اندر جنت کی محبت ہوتی ہے، اور ایسا انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے ان بکھیڑوں سے، ان جھگڑوں سے جان چھوٹے اور میں جنت کے اندر چلا جاؤں۔ کم سے کم ایسے انسان کو اپنی موت کا غم نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو میرے پاس تو اعمال نہیں ہوں گے، وہ تیاری کر کے رہتا ہے۔ لیکن جس بندے کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہو، وہ موت سے ڈرتا ہے اور موت سے خوف کھاتا ہے، وہ آخرت کی زندگی کی تیاری نہیں کرتا، دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو دنیا کی زندگی کے اوپر مطمئن کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے ذرا کہو کہ ذرا موت کی تمنا تو کریں۔ اگر آخرت تمہارے لیے ہے اور ہمیشہ کی رہنے والی وہ زندگی اور جنت تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کریں نا۔ تو وہ موت کی تمنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس وجہ سے، جو ان کے اعمال تھے، جن گناہوں کے اندر وہ پڑے رہے، اللہ کی جو نافرمانیاں کی، نبی اپنے انبیاء کی جو تعلیم تھی، جو حکم تھے، ان کو جھٹلایا، اپنے انبیاء کو تکلیفیں دی، کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا، تو دنیا کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی جو حکم تھے، تعلیمات تھی، ان کو بھول کر گناہوں کے اندر زندگی گزارتے رہے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ، اور اللہ علیم، خوب جانتا ہے بالظالمین، ظالموں کو۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، ورفعنا، اور ہم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، الطورا، طور کے پہاڑ کو، خذو، حکم دیا کہ پکڑو، ما، اس چیز کو جو، آتیناکم، ہم نے تم کو عطا کی، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور غور سے سنو، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور رچ بس گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، قل، کہو، بئس ما، بہت ہی برا ہے جو، یامرکم، حکم دیتا ہے تم کو، بھی، اس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن، قل، کہو، ان کانت، اگر ہے، لکم، تمہارے لیے، الدار الآخرۃ، آخرت کا گھر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، خالصتاً، خاص طور پر، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابدا، کبھی بھی، بما، اس وجہ سے کہ جو، قدمت، آگے بھیجے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو۔